بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر کوئی اور عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چغلی کاتا ہے۔ کسی شخص نے یہ آواز سنی، اس نے سوچا اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور چغلی کانا تو عام سی بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس غلام کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا اور گھر لے آیا۔ کچھ عرصے تک وہ غلام ٹک ٹاک کام کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کیا، کیونکہ چغل خوری میں وہ ماہر تھا، اسی لیے اس نے چغلی کے اندر اپنا کرتب دکھایا۔ سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے مالک، وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں، اور عنقریب وہ آپ کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے، اور میں آپ کے خیرخواہی کے لیے بتا رہا ہوں اور کسی اور کو مت بتانا۔ یہ باتیں سن کر بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہو گئی، اور پھر خود غلام نے پریشانی کا علاج بتایا۔ مجھے ایک ترکیب آتی ہے، تم اس پر عمل کر لو۔ وہ یہ، جب تمہارے شوہر سو جائے تو تم اس طرح سے ان کی داڑھی کے 1-2 بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ ہو کر رہیں گے، پھر دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ عورت نے جواب دیا، یہ کیا مشکل کام ہے، میں آج ہی کر لوں گی۔ خدا نہ خواستہ کل کچھ اور ہو گیا۔ اب وہ غلام آقا کے پاس آیا اور اس سے کہا، تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور عنقریب وہ آپ کو خیر آباد کہنے والی ہے۔ اس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ آج رات آپ کو اس طرح سے ذبح کر لے گی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا، اور گلہ نہ کٹ جائے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ وہ آقا جا کر جھوٹ موٹ سو گیا، اور بیوی اسی انتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے میں اپنا کام کروں۔ میاں کو نیند کہاں آتی، اسی لیے اس نے مصنوعی خراٹے لینا شروع کر دی۔ اب تو بیوی کو یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کو نیند آ گئی، فوراً استرا لے کر پہنچی اور ہلکا سا استرا گلے پر رکھا ہی تھا کہ آقا نے فوراً آنکھ کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا، اچھا تم مجھے ذبح کرنا چاہ رہی تھی، غصہ تو پہلے ہی تھا۔ اس آقا نے اس استرے سے بیوی کو ذبح کر لیا۔ جب بیوی کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو ذبح کر لیا ہے، انہوں نے آ کر اسی استرے سے شوہر کو پکڑ کر ذبح کر دی۔ اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندانوں میں بہت جھگڑا ہوا اور 20 اور لاشیں گر گئی۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس غلام کی ذرا سی چغل خوری نے دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیا، تو اس لیے اسلام میں چغل خوری سے سخت منع کر دیا گیا۔